morning and a very warm welcome to News with Faria Idrees। आज पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। मुल्क के क़याम को 77 बरस गुजर गए, लेकिन बदकिस्मती से हम मुआशी लिहाज से अपने पैर पर आज तक खड़े नहीं हो सके। न माजी में कभी खड़े हुए, न आज खड़े हुए हैं। इस बात पर हम कह सकते हैं कि हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त नेमत है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरात में घिर होने के बावजूद, भारत जैसे दुश्मन मुल्क के साथ 4 जंगों के बावजूद हम अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमने सस्टेन किया, सर्वाइव किया, बल्कि हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर साबित हुआ। मुल्क की सरहदें महफूज हाथों में हैं और हमें इस्लामी दुनिया की वाहिद जौहरी ताकत होने का एजाज़ हासिल है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं अक्सर इसमें एक बात कोट करती हूँ कि जब इस हवाले से आपकी बात होती है वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो आपको फ़ील होता है कि कितना संजीदगी से फिर वो आपको लेते हैं। सो जहाँ भी आपकी अचीवमेंट होती है उसी तरीके से आपको रिएक्शन नज़र आता है। इसी तरीके से हमारी सियासी और अस्करी क़यादत और आवाम ने मिलकर दिफाई मैदान में नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए मेहनत की है, और अगर ऐसा ही जोश व जज्बा हम दिखा दें मुआशी तरक्की में, तो फिर कोई वजह नहीं है कि कोई मुश्किल ना रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर कहा है कि अफवाज को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। अवाम और रियासती इदारों के माबैन खलीज पैदा करने वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेट्स वॉच हिम। कौम का पाक फौज पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद हमारा सबसे कीमती असासा है। ये मजबूत रिश्ता मुश्किल हालात में हमारी क़ुव्वत बनकर हौसलों और जज्बों को बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। फौज पाकिस्तान को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आइन इजाजत जरूर देता है, मगर आइन पाकिस्तान ने इसकी वाज़ेह हद बंदी भी कर रखी है। रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करने वाले अनासर को मायूसी के सिवा कुछ हासिल न होगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में मसाइल हैं, लेकिन हमें मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी करनी होगी। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। तरह ये सच्चाई है कि सब अच्छा नहीं है, इसी तरह ये भी एक सच्चाई है कि सब बुरा भी नहीं है। अगर इस मुल्क में बिगाड़ने वाले आए तो कौम ने ऐसे बेटे और बेटियां पैदा की जिन्होंने वतन को संवारा, कौम को एक नई उम्मीद, एक नया हौसला दिया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती। पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है, और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं कि ये खुशखबरी मिले और जल्द मिले, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम भी अरूज पर है और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ महाज खोल चुकी है, यानी फेस ऑफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के माबैन इख्तियारात की कशमकश में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हुकूमत के साथ खड़े हुए अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह समेत कई अहम जजेस दूसरी सिमत में नजर आ रहे हैं। 90 रोज़ में इलेक्शन से इनकार करने के बाद अब पीडीएम हुकूमत मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में मुकम्मल तौर पर ऑफिशियल रुकावट बन चुकी है। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तकरीब में वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम है। फैसलों पर अमल ना करने के हवाले से अगर आप कोई और निज़ाम लाना चाहते हैं तो फिर ले आए। लेट्स वॉच हिम। याद रखें कि जो हमारी डिसीजंस हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे। ये ऑब्लिगेशन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट, और ये बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है आइन के अंदर। इसकी इज्जत भी करनी जरूरी है। ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें, और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है। ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं, प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, that has to be implemented, that is the system of this country, that is the constitution of this country। कोई नया निजाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले। जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत का प्रेरोगेटिव ही नहीं है, मगर मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने अपना इस्तेहकाक समझा भी और इस्तेमाल भी किया, और क्या कहा ज़रा देख लीजिए।
ایک سپریم کورٹ کے جج کا، ایک جسٹس کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ تقاریر کرے اور اپنا موقع پیش کرے، وہ تو اپنے فیصلوں کے ذریعے سے بولتا ہے۔ اب اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں ان کی خدمت اقدس میں یہ عرض کروں گا کہ حضور جہاں پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دیر از نو آپشن کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیا جائے، وہاں پہ دیر از نو آپشن ود اینی کورٹ کہ وہ آئین کے سے متصادم فیصلے کرے۔ عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ آئین اور قانون جو ہے یہ پارلیمنٹ نے بنانا ہے، قانون جو پارلیمنٹ بنائے گی عدالتیں اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گی، اس سے باہر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویری ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو یو اعتزاز صاحب۔ بڑے ہائیز اینڈ لوز دیکھے ہیں آپ نے پاکستان کے، اس وقت آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کدھر ہم کھڑے ہیں اینڈ نکلنے کا طریقہ کیا ہے مشکلات سے؟ ہائی اور لوز کے اور کیا ہم کسی مستحکم اور اونچی سطح پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے یا ہم تنزلی ہوئی ہے ہمارے سے میں بہت۔ آپ کے سوال پہ جواب دینے سے پہلے میں ایک ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی درد دل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے، کہ یہ جو خاتون ہیں سروج کمار اور جو ان کے شوہر ہیں ستیش کمار، ستوش دیوی اور ستیش کمار، جو نیرج چوپڑا کے والدین ہیں، اس خاتون کو تو آپ پاکستان بلائیں اسٹیٹ گیس۔ یہ مومنٹ ہسٹری میں بڑے کم ملتے ہیں جب آپ ایک چھوٹے سے لمحے کو میں آپ تاریخ پوری بنا سکتے ہیں، فضا بدل سکتے ہیں۔ اس نے جو اس بی بی نے جو بات کی ہے، جس فراخ دلی کا اس نے مظاہرہ کیا ہے، اور انڈیا پاکستان کے جس وقت بڑے کشیدگی ہے بڑی، اس وقت یہ اپنے بیٹے کے چاندی کے تمغے کو یا سونے کا تمغہ نہ ملنے پر کوئی غمگین نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے، اور یہ میں تو بڑی خوش ہوں کہ اس کو یہ ملا ہے، نیرج کو نہیں ملا تو اس کو مل گیا ہے ندیم کو۔ تو یہ ہمیں اس بی بی کو فوراً گیسٹ، اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور نیرج کو بلائیں۔ آپ ایک چیز دیکھیں، ان کو آپ لاہور میں ملائیں لوگوں سے، وہاں لے کے جائیں، اور یہ اس قدر اس کی دونوں اطراف پذیرائی ہوگی اس آپ کے عمل کی، اور کہ مودی کی ساری جو پالیٹکس ہے کہ اس کو ہندو مسلم کر دینا ہے، اس کو مسلمانوں کو قتل عام وہاں کیا جا رہا ہے، یہ ساری ایک دم بدل جائے گی، اور اس میں پریشر گروپس نئے آئیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک مومنٹ ہے ہسٹری کا جس کو آپ فوراً کیپچر کر لیں۔ اور ڈبل ڈیکر پہ آپ نے ارشد کو لے کے نکلنا تھا، آپ اس کے والدین کو ڈبل ڈیکر لاہور میں کھلی ڈبل ڈیکر پہ لے کے نکلے، لوگ اس قدر ان کا کریں گے استقبال کہ دنیا ساری دیکھے گی، اور دنیا میں یہ پتہ لگے گا کہ پیپل وانٹ پیس، نو وار۔ ویری انٹرسٹنگ، بڑی زبردست آپ نے سجیشن دی ہے اعتزاز احسن صاحب، اینڈ آئی ہوپ ہمارے پروگرام کے تھرو یہ پہنچے پرائم منسٹر کو۔ بہت ہی آپ نے ٹھیک کہا کہ مومنٹ کو کیپچر کرنا چاہیے، اور اس سے بڑا کیا مومنٹ ہوگا کہ 14 اگست پر آپ یہ سجیشن دے رہے ہیں، اینڈ یقیناً یہ 14 اگست تھا بھی بڑا انٹرسٹنگ، کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان نے اولمپک جمناسٹکس میں گولڈ میڈل جیتا۔ سو ناؤ اب جو ذرا ہم سیاسی ماحول کی طرف آ جائیں، ایک فیس آف نظر آ رہا ہے واضح طور پہ حکومت کے درمیان میں اور جوڈیشری کے درمیان میں۔ جسٹس صاحب نظر آ رہے ہیں حکومت کی طرف۔ کل جو بلاول بھٹو نے بیان دے دیا، انہوں نے کہا عدلیہ کو پارلیمان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کریں گے تو وہی قصوروار ہوں گے۔ سو اب ہم کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی بھی حکومت کے ساتھ ہے۔
اس معاملے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کو پارلیمنٹ کے افیئرز میں نہیں مداخلت کرنی چاہیے، اور یہ پیپلز پارٹی کا بھی کردار کی بھی پوزیشن ہے، اور آج کل مسلم لیگ نون کی بھی ہے، ورنہ مسلم لیگ نون تو وہ پارٹی ہے جس نے حملہ کیا تھا اس پہ سپریم کورٹ پہ، باقاعدہ حملہ کچھ 600-800 آدمی بلا کے بسوں پہ بٹھا کے رستے میں بریانیاں کھلا کے ان کو، اور یہ حملہ کیا تھا سپریم کورٹ کو 1998 میں، اور چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ کو نکالا تھا کیونکہ اس نے ان کے خلاف فیصلہ کوئی کیا ہوا تھا۔ اچھا، پھر یہ وہی جماعت ہے جس نے ججز کی تصویریں، بڑی بڑی تصویریں آویزاں کر کے اور جلسے کیے مریم نے، اور ان ججز کو نیم اینڈ شیم کیا۔ اب یہ ان کی یہ تو انتہا کرتے ہیں نا۔ پیپلز پارٹی نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو پھانسی ہو گئی، سزا ہو گئی، ہم نے ادارے کو برداشت کیا۔ گو میں لکھتا رہا جو قلم سے موضوع تھا ججز کے خلاف جنہوں نے وہ فیصلہ کیا، اور بھی بہت لکھنے والے تھے، لیکن یہ اس قسم کا رویہ جو مسلم لیگ نواز کا نخرے والا رویہ ہے، یہ بہت معیوب ہے۔ ٹرک پہ آ کے اور سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے لاؤڈ سپیکرز اس کی طرف کر کے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کو جو انہوں نے سنائی، یہ تو ججز نے، سپریم کورٹ نے نہیں، ججز نے کمزوری دکھائی کہ انہوں نے ایکشن نہیں لیا، ورنہ سپریم کورٹ فریہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں کسی چیز سے گھبرانے کی یا یہ سوچنے کی کہ ہمارے آرڈر پہ عمل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک تو دیکھیں عمل یہ فوجی عدالتوں کے معاملے پہ فوجی عدالتیں روک نہیں سکتے، پہلے کل عدم قرار دے دی، ختم ہو گئی، پھر سپریم کورٹ کے سامنے ہی گورنمنٹ نے اپیل کی سپریم کورٹ کے سامنے کہ یہ فیصلہ غلط ہے آپ کا، ریویو کے لیے۔ اب اس میں لارجر بینچ بیٹھا، اس لارجر بینچ نے اجازت اتنی دے دی ان کو کہ آپ اپنے اس کی کارروائی جاری رکھیں، فیصلہ نہیں سنائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ فیصلہ نہیں سنانے کے سکتے۔ جب انہوں نے چاہا کہ ہم کچھ فیصلہ سنائیں کہ کچھ 20 آدمی 100 میں سے یہ بے گناہ ہیں، یا ان کا کوئی ان کے خلاف کوئی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ لینا پڑتا ہے، تو ان کو ہم رہا کرنا چاہتے ہیں، تو دے وینٹ بیک ٹو دا سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ سے کہا کہ جی ہمیں یہ ان لوگوں کو رہا کرنا ہے تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم فیصلہ سنا دیں۔ سپریم کورٹ نے مجھے پوچھا، میں نے کہا جی اگر رہا کرتے ہیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، ہونے دیں جتنے رہا، میں اپنے موقف سے نہیں ہلتا ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ ان کی ڈیٹینشن پہلی بھی جو تھی وہ انلیگل تھی، اب بھی انلیگل ہے، پر اس دوران اگر یہ رہا کرتے ہیں آئی ہیو نو آبجیکشن۔ اس پہ سپریم کورٹ نے اجازت دی تو 20 آدمیوں کا فیصلہ فوج نے سنایا، ورنہ فوج نے مارشل لاء لگایا 1958 میں، جب تک سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا 200 کے کیس میں، اسٹیٹ ورسز 200، وہ انویلڈ رہا، اور ایوب خان کو ایک ہی دھڑک تھی کہ عدلیہ چیف جسٹس منیر یہ مور لگا دے، اور چیف جسٹس منیر پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا ویسے ہی۔ اب پھر ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا، جب تک سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا ان دی ججمنٹ آف بیگم نصرت بھٹو کے، وہ انویلڈ رہا، اس کو کسی باہر کے ملک نے دعوت نہیں دی سوائے برما کے جہاں جرنیل تھے۔ یہ پرویز مشرف نے کیا مارشل لاء لگایا، جب تک ظفر علی شاہ کا کیس نہیں آیا 6-8 مہینے بعد وہ انسٹیبل رہا، اور لوگ اس کو بھی برما کے جنرل کے علاوہ کسی نے نہیں بلایا۔ یہ پابند ہیں۔ وقت ہوا ایک بریک کا، وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ چیف جسٹس اور گورنمنٹ کا ہم ان سافٹ ورڈز وی کین سے کہ
بڑا ہی زبردست ورکنگ ریلیشن شپ ہے. ایک پیج نظر آ رہا ہے, یہ آپ کو کیسا لگا؟ از دس the first time? Is it good for democracy? How do you look at it? نہیں, ایک پیج پہ جوڈیشری کا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. جوڈیشری کا اپنا پیج ہے. ایک پیج پہ فوج اور گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے. شہباز شریف کو آپ دیکھیں, خبر نہیں کیا کچھ کرتا ہے اور کیا کچھ کہتا ہے, اپنی تضحیق کرتا ہے زیادہ. پر یہ چیز جو بنیادی بات ہے, ریممبر دا ججز ہیو جسٹ ٹو ڈی لیجٹمائز این ایکشن. اگر ان خلاف اگر ان کو اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ فوجی عدالتیں نہیں بیٹھ سکتی, اب بھی کہہ دیا, دے جسٹ ہیو ٹو رائٹ کہ دی ملٹری کورٹس آر انلیگل. اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صحیح کہہ رہے ہیں یا رانا ثناء اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں, رانا ثناء اللہ کو تو خبر ہی نہیں کیا کہہ رہا ہوتا ہے. یہ بالکل جسٹس منصور علی شاہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اور رانا ثناء اللہ اگر آزمانا چاہتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ دیکھیں, یوسف رضا گیلانی ہمارا پرائم منسٹر تھا پیپلز پارٹی کا, اس کو سزا ہوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ. کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سزا کتنی ہوئی اس کو؟ مجھے کہا ججز نے یہ الفاظ جب سنانے لگے کہ سوری چوئی صاحب, we are convicting your client for contempt and we are sentencing him till the rising of the court and the court now rises. Vote ہے and the court now rises. یہ اتنی سزا تھی, لیکن وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا اس سے from being an MNA and therefore being prime minister. چھٹی ہو گئی. یہ اس کو خواجہ آصف جو اتنے شور ڈالتا ہے, اس کو صرف بلا کے اور کہیں کہ یہ آپ نے بیان دیا ہے ججز کے بارے میں, یہ بیان دیا ہمارے بارے میں, یا وہ کہتا نہیں دیا تو اس کو آپ چلا کے وہ ویڈیو دکھا دیں کہ آپ نے یہ دیا ہے, آپ بتائیں. وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو مانتا ہی نہیں. انہوں نے کہا مانتے ہو نہیں مانتے ہو, اس وقت تو آپ کو سزا ہم دے رہے ہیں 1 مہینہ کنٹیمپٹ کی اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو رہے ہو. یہی شہباز شریف کو اس کو دے جسٹ ہیو ٹو اسٹیٹ دی لا ود دیئر پین, نتھنگ مور. یہ تو طاقت ہے سپریم کورٹ کی. قاضی فیض عیسیٰ کو میں یہ سمجھتا ہوں, اب 2 چیزیں, ایک تو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی ایک ملیشس ریلیشن شپ ہے. بلہ ان سے لے لیا, نشان ان سے لے لیا, پارٹی ان سے لے لی, ہر چیز میں قاضی فیض کا حصہ ہے. اور قاضی صاحب کو میں سمجھتا ہوں اس بینچ پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, ہی از ڈسکوالیفائڈ. وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب is probably going to be the beneficiary of these increased seats to parties other than the PTI. وہ کس طرح کہ وہ اگر 2/3 اکثریت بن جاتی ہے قاضی صاحب کے مینیپولیشن سے, ابھی انہوں نے ری کاؤنٹ کرا کے اور 3 MNAs ایڈ کر دی, اسی طرح اور ایڈ اگر کر کے 2/3 میجورٹی اگر ان کو ہو جاتی ہے پی ایم ایل این کو. ناؤ ان دس لائٹ اگر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ مجھے اعتراض نہیں ہوگا ان کے بیٹھنے پہ اگر وہ ایک ایفیڈیوٹ پہلے دیتے ہیں کہ اس کیس کا جو بھی نتیجہ ہوا اور اس سے جو بھی قانون بن سکتا ہوا یا آئین میں ترمیم ہو سکتی ہوئی, میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں اس سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کروں گا ذاتی. یہ کہہ دیں پھر بیٹھے رہیں. بات تو یہ ہے نا, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کم سے کم نوٹیفیکیشن دے دیں نیکسٹ چیف جسٹس کا, جیسے پہلے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا بھی پہلے آ گیا تھا, تو آپ نوٹیفائی کریں کہ نیکسٹ چیف جسٹس. ہاں یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے, بٹ اس سے زیادہ یہ ایفیڈیوٹ ضروری ہے. یہ تو نوٹیفیکیشن کو کینسل کر دیں گے. ایک دفعہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی آ گئی اور تو یہ منصور علی شاہ کو تو چیف جسٹس نہیں بننے دیتے, بالکل نہیں بننے دیتے.
یہ تو ایک جھانکا ہوگا. کیوں یہ تاثر ہے کہ نہیں جسٹس منصور جو ہیں وہ چیف جسٹس بنانا چاہتی گورنمنٹ, یا ان کو سوٹ نہیں کرتا, یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیوں وہ چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, میں تو نہیں کہتا کہ منصور علی شاہ کو بنانا چاہتی ہے یہ گورنمنٹ. منصور علی شاہ از این انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ جج. قاضی صاحب کو بنانا چاہتی ہے. قاضی صاحب کے ساتھ یہ کوئی یہ لگتا ہے اس طرف جا رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی اگر مل گئی نون کو تو نون ایکسٹینشن دے گی قاضی صاحب کو. اور قاضی صاحب نے یہ خبر بار بار چھپ چکی ہے. میرے نوٹس میں نہیں آیا, پتہ نہیں آپ کے نوٹس میں آیا ہو کہ قاضی صاحب نے ایک دفعہ بیان ہی دیا ہو کہ میں بالکل نہیں بنوں گا, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان بیکمنگ دا چیف جسٹس. خاموش ہے, بالکل خاموش ہے اس حوالے سے. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اگر 2/3 اب لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس معاملے کے بعد اب 2/3 ہو سکتی ہے گورنمنٹ کی, اٹس ہائیلی لائکلی. اس کے بعد پھر کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پھر ری الیکشن کی جو بات ہے وہ بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. پھر لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ سسٹین کرے گی. ری الیکشن تو یہ گورنمنٹ چاہتی ہے. مسلم لیگ نواز تو ری الیکشن اس لیے چاہتی ہے کہ دیر از کرائم آن دیئر ہینڈ, دیر از بلڈ آن دیئر ہینڈ. انہوں نے جو اس الیکشن کی فارم 45, 46, 47 ہیں وہ ساری مینیپولیٹ کی ہوئی ہیں, وہ ساری اوور رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے, وہ ساری ان میں رد و بدل ہوا ہے, نمبرز بدلے ہوئے ہیں. اور فار انسٹنس ان کے کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیس میں اس کے کوئی 1 لاکھ سے اوپر تھے ووٹ, اس کے 13,000 کر دیے. اور جو میاں صاحب میاں نواز شریف کے 19,000 تھے ان کو 1,20,000 کر دیا. یا سنا ہے تو 1,71,000 کے 1,72,000 کر دیا. اب میاں صاحب کو تو یہ خوف ہے, ان کے چہرے پہ آپ نہیں دیکھتی کہ خوف ہے. وہ خوف اس کا ہے کہ یہ فارم 45 نکل آئیں, اور یہ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ, آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ لگائی تھیں چند ہفتے ہوئے, اور پھر 4 گھنٹے میں اتار لی تھی. پر لوگوں کے پاس ان کی تصویریں ہیں ویب سائٹ پہ اور یہ لگی ہوئی, اور لوگوں کو اس طرح پتہ لگا کہ 33 کو 88 بنا دیا ہوا ہے, 140 کو 1140 بنا دیا گیا ہے. تو یہ اس قسم کا انہوں نے یہ ریکارڈ ہے. اینڈ اف دس ریکارڈ ریمینز ریلیونٹ اینڈ از ناٹ ڈسٹرائے, تو یہ میاں صاحبان, شہباز شریف بھی, خواجہ آصف بھی, یہ سارے جو زیادہ بولنے والے ہیں ان کو تو ان پہ تو مقدمات چلیں گے. امبیرسمنٹ بھی بہت ہوگی کہ میاں صاحب کی یہ فارم 45 تھی کہ ان کے جو اصلی تھی وہ یہ تھی, اور جو اس میں اوور رائٹنگ کر کے کاٹے واٹے مار کے کی بھی ہے وہ یہ تھی. یہ اسپلٹ اسکرین میں وی لاگرز چلاتے بھی رہے, اسپلٹ اسکرین میں مینی وی لاگرز. اب وہ اس سے تو بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہو کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کرے, تاکہ جو پٹیشن ہوئی ہیں ریٹ پٹیشن ان کے یہ اور الیکشن پٹیشن وہ انفرکشس ہو جائے. لیکن یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر ایک لمبی انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی. آپ یقیناً کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے, لیکن کانسٹیٹیوشن تو پہلے بھی وائلیٹ ہوا ہے, کچھ نہیں ہوا, تو دوبارہ ہو سکتا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے آ جائے انٹرم گورنمنٹ. نہیں, لمبے عرصے کے لیے اب کوئی نہیں آ سکتا. یہ زمانہ وہ نہیں ہے, یہ عدلیہ وہ نہیں ہے, یہ قانون وہ نہیں ہے, یہ وکیل وہ نہیں ہے جب لمبے عرصے کے لیے آ سکتی تھی. کہ پرویز مشرف کو اسی جوڈیشری کے ہاتھوں اس کو سزائے موت ہوئی تھی. فار واٹ؟ فار ٹیکنگ اوور گورنمنٹ. اور وہ دبئی میں جا کے مرا, ہی کوڈ ناٹ کم بیک ٹو پاکستان. یہ اب وقت بدلے ہوئے.
फिर लोगों ने जो 8 मार्च को बेड़ागर्क कर दिया है इस गवर्नमेंट का और उसकी क्रेडिबिलिटी का और इसके हैंडलर्स का, वो एक अलग दास्तान है. अब ये वो वक्त नहीं है. राइट. इरशाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने कि वक्त बदल गया है, यकीनन चीज़ें तब्दील हो जाती हैं. दे मूव फॉरवर्ड. लगता भी है कि दायरों में है तो उसके बावजूद कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रही होती है. एंड नाउ इट्स अ चेंज पाकिस्तान, इट्स डिफरेंट पाकिस्तान. और बहुत सारे मामला जो माजी में हुए, बहुत सी गलतियाँ जो माजी में हुई, वो अब नहीं हो सकेंगी. वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक. साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल मुल्क के यौम आज़ादी पर भी एक अहम खबर बना हुआ है. जनरल फैज़ हमीद पर दौरान मुलाजमत तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने और रिटायरमेंट के बाद भी पार्टी के साथ करीबी रवाबित रखने का इल्ज़ाम लगता रहा है. पाकिस्तान की सियासी तारीख में ISI के कई सरबराहान आए और कई चले गए. ISI के ज़्यादातर सरबराहों पर अनफॉर्चुनेट हकीकत है कि सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा. ताहम हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम या सरगर्मियों का मरकज़ जिस तरीके से जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इस बात का एक्यूज़ेशन रहा है, शायद किसी और पे इतना नहीं रहा है. बानी तहरीक इंसाफ की जमात की पुष्पनाई का इल्ज़ाम माजी में जनरल शुजा पाशा पर भी लगा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम पर भी लगा, लेकिन जनरल फैज़ हमीद पर बड़े लंबे अरसे तक, इवन DGI बनने से पहले पर भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है. फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल के ऐलान के बाद अब तहरीक इंसाफ में उनसे वाज़ेह तौर पे डिटैचमेंट करने की कोशिश नज़र आ रही है, लाताल्लुकी दिखाई जा रही है. तलबानी तहरीक इंसाफ ने जेल से उनके साथ ताल्लुक़ की तरदीद की है. हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने भी ये कहा कि बड़ा खुशाइंद है कि फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो रहा है. लेट्स वॉच हिम. फैज़ हमीद साहब को ये एक इंटरनल इशू है फौज का, मैं उसको वेलकम करता हूँ कि अच्छी बात है कि रिवायत का आगाज हुआ है. आप वेलकम करें एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PTI. मैं बतौर मेंबर कोर कमेटी मेरी एक राय है, मैं तो उसको वेलकम करता हूँ. अच्छी बात है कि आपने आगाज किया है. मामला सिर्फ यही तक नहीं है जहाँ पर कहते हैं ना स्पिल द बीन्स या स्पिलिंग द बीन्स, अगर PMLN की तरफ से हो रही है जनरल फैज़ के हवाले से, तो PTI भी पीछे नहीं है. कुछ अर्से पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि किस तरीके से जनरल फैज़ ने ऑफ़र की थी PMLN को कि वो हुकूमत ले लें और PTI की हुकूमत गिरा दें. इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ज़ुल्फ़ी बुखारी अब ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाने की तजवीज़ वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज ने दी, जबकि सीनियर जर्नलिस्ट मुनीब फारूक ने इंकशाफ किया है कि जनरल फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए नवाज शरीफ साहब को वीडियो कॉल की और माफ़ी भी मांगी. कह सकते हैं पावर पॉलिटिक्स एक बड़ी ख़तरनाक गेम होती है. हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब एंड आमिर ज़िया साहब. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू जेंटलमैन हमें ज्वाइन करने के लिए. आई स्टार्ट विद यू आमिर इलियास राना साहब. आपकी ट्वीट है, आपने कहा लें काम पड़ गया, जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार, कोर्ट मार्शल का आगाज़, वर्दी में करप्शन और बाद में सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने, आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जियों पर मामलात बढ़ गए हैं और अब और भी कई पर्दा नशीन बाज़ाब्ता गिरफ्तारियों में आएंगे. सो थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि कौन कौन से पर्दा नशीन आएंगे. देखें, हम कुछ बातें इत्ला मिलती हैं, कुछ हम बात कर लेते हैं बीइंग जर्नलिस्ट. जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई तो मैंने ये बात कही थी कि इन्होंने पिंडी में एक जनरल कॉलोनी कहलाती है और वहाँ GHQ की मर्जी के बगैर ना घर खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, लेकिन आप मार्केट प्राइस पे ही फैसला करते हैं. तो इन्होंने एक घर लिया था अपना DHA का एक बड़ा घर जिसमें इजाफी ज़मीन भी थी, वो बेच के. तो जनरल आसिम मुनीर ने वो घर कैंसिल कर दिया था कि इन्हें कहेंगे इनको पैसे लें और ये किसी और को बेच देंगे, यहाँ नहीं रहेंगे. और ये उसके बाद की बात है जब इनकी खबर 17 अप्रैल को हमने दी थी, बाद में सारे मीडिया ने दी थी कि इनके खिलाफ एक बाकायदा इंक्वायरी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो ये हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे भेजा था खत डिफेंस मिनिस्ट्री को, उस पर इनिशिएट कर दी गई है. तो ये 3 महीने 25 दिन की इंक्वायरी के बाद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अनाउंस हो गया. और फौज के अंदर जो लोग जानते हैं ज़ाहिर है उनसे पूछते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि चीज़ें शवाहिद मौजूद हैं, बस अब रस्मी कार्रवाई होनी है. उनको बताया जाएगा, जो प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट होंगे, एक लेफ्टिनेंट जनरल शायद होंगे और एक मेजर जनरल साथ होंगे, 2 वकला होंगे, जो एक इनकी तरफ से और एक उनकी तरफ से, और वो दोनों फौजी वकला होंगे.
اور یہ جواب دیں گے اور بات ہوگی. تو ایکشنز تو شروع ہو گئے تھے. تو یہ اکیلے تو نہیں نا آپریٹ کر رہے تھے. ابھی آپ نے زلفی بخاری صاحب کی جو گفتگو سنائی, میں تو چاہوں گا کبھی آپ ان سے پوچھیں, کیونکہ وہ کہتے یہ ہیں کہ جنرل فیض زلفی بخاری وایا بنی گالا, یہ کمانڈ ایسے ہی چل رہی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد. زلفی بخاری بیچ میں ساتھ ساتھ تھے, شاید اس لیے وہ سلیمان شہباز کا لے رہے ہیں نام, لیکن وہ بہت سارے لوگ اب کہہ رہے ہیں, عرفان صدیقی صاحب نے کہی ہے کہ یہ ویڈیو کال ہوئی تھی, منیر فاروق کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے قسم رکھی تھی. مطلب آپ کا کوئی بھی کریکٹر نہیں ہے کہ آپ کی ایک پوسٹ کے لیے کسی بھی حد پہ جا سکتے ہیں. اور جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہی, ظاہر ہے 2018 میں یہ ڈی جی سی تھے, تو یہ جو کارنامے انہوں نے 2018 میں دیے تھے, جس کو آج ہمارے بہت سارے دوست بھولتے نہیں کہ 2024 میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ سب کچھ بس تھوڑا بہت اضافہ ہو جاتا ہے, کام ریپیٹیشن ہوتی ہے. ہم نئی غلطی تو کرتے ہی نہیں, ہم 77 ایئرز ہم نے گزار لیے آزادی کے, اور ہم بالکل نئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ کوئی راستہ نیا لینے کے لیے تیار ہے. ہم پرانی غلطیاں کرتے ہیں, ان پہ انسسٹ کرتے ہیں, جس کا نتیجہ منیر فاروق نے بات کی, یہ اس طرح کی کوئی انفارمیشن آپ کے نالج میں بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کو کال گئی اور باقاعدہ معافی مانگی؟ میں منیر فاروق صاحب کے ذرائع پہ نہیں بات کروں گا, میں عرفان صدیقی صاحب کی بات کو اس لیے کہوں گا کہ سب سے زیادہ قریب وہی لندن بھی آتے جاتے رہے, ہر چیز میں تھے, انہوں نے یہ بات کہی ہے, تو یہ بات درست ہوگی. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا, ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے پوری ٹرائی کی تھی. ہم نے اس وقت بھی یہ خبر دی تھی کہ نواز شریف نے کہہ دیا تھا کہ جی مارشل لا لگانا تو ان سے کہیں لگا دیں, شہباز صاحب آپ نے اپوائنٹمنٹ آخری وقت تک روکنی ہے. پہلے تو اس لیے روکی رہی کہ ایک جنرل صاحب جو ذرا سینئر تھے لیکن وہ انجینئرنگ کور کے تھے, اس لیے ڈیفنس منسٹری نے جی ایچ کیو سے پوچھا تو انہوں نے کہا, اور ڈیفنس منسٹری میں آپ کو پتہ ہے نا اس وقت خواجہ آصف تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ریٹائر ہو جائیں 17-18 نومبر کو, تو پھر ہم اس کے بعد آپ کو بھیجیں گے. پھر جب وہ اور ڈیلے ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا تھا, پھر کچھ خبریں چلی تو انہوں نے کہا میرے تک کچھ نہیں آیا. پھر آئی ایس پی آر نے ذرائع سے خبر چلوائی کہ نہیں ہم کچھ دیر میں وزارت دفاع میں سمری بھیج رہے ہیں. پھر وہ سمری گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا قطر شہباز شریف پہنچے ہی تھے لندن سے, ان کو دوبارہ لندن بلایا گیا, اور جب یہ لندن سے آئے تو یہ کرونا کر کے بیٹھ گئے تھے تاکہ کوئی بندہ ان سے ملاقات نہ کرے. اور وہ بہرحال فیصلہ نواز شریف کا تھا جو سرکاری طور پہ اناؤنس کیا شہباز شریف صاحب نے کہ جنرل آصف منیر جو ہیں, کیونکہ وہ ہم اس وقت بھی یہ بات بتا چکے, بہت لوگوں سے انہوں نے مشورے کیے کہ ہمارے سے غلطیاں کیا کیا ہوئیں. میں آپ کو بتاؤں کیا جنرل باجوہ کا بھی اصل مسئلہ یہی تھا کہ انہیں پتا تھا کہ نواز شریف سے ایکسٹینشن نہیں ملے گی. اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ بعد میں جنرل باجوہ کیسے لے گئے. ویری انٹرسٹنگ, بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتا دیا. عامر ضیاء صاحب, اگر جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو پھر, اور جیسے پردہ نشینوں کے نام یا دیگر لوگ ہیں, تو پھر اس میں جنرل باجوہ کیسے ایگزیمپٹ ہوں گے؟ یہ بڑا بنیادی آپ نے سوال اٹھایا. پہلی بات تو یہ پڑی ہے کہ بالکل ایک نئی روایت یہ قائم ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی یقیناً پاکستان میں مطلب فوجی افسران کا کورٹ مارشل ہوا ہے, لیکن آئی ایس آئی جتنا حساس ادارہ, اتنا ہائی پروفائل ادارہ, اس کے کسی مطلب ہے کہ ہیڈ کے ساتھ یہ ہو رہا ہو تو یہ بالکل ایک انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کے لیے. اور میرے خیال میں ہم سب کو اس پہ بڑا دکھی ہونا چاہیے, فکر مند ہونا چاہیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں عام پاکستانی کی جو ایفیلیشن ہے اپنے اداروں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ مطلب عام پاکستانی کی جو پرسیپشن ہوا کرتا تھا اس سے پہلے وہ یہ تھا کہ جی فلالیس ہیں اور اس کے اندر ہر چیز کام جو ہے قومی مفاد میں کیا جاتا ہے, بڑے سیلف لیس طریقے سے کام کیا جاتا ہے. تو ایک مت کو جو ہے بڑا دھچکا پہنچا. اگر مجھے اجازت دیں, یہ جو خبر ہے کہ فون کر کے معافیا مانگی جائے, یہ تو بالکل فال فرام دا گریس ہے, جسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو عامر الیاس رانا صاحب نے بڑا چشم کشا قسم کی انہوں نے باتیں بتائی ہیں کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں جو اپوائنٹمنٹ کا جو وہ ہے طریقہ کار ہے آرمی چیف کا یا اہم عہدوں پہ جانے کا, وہ پھر آپ چلے جاتے ہیں کسی کے رحم و کرم پر. اور جب آپ کسی کے رحم و کرم پہ چلے جاتے ہیں, اور ہماری کیونکہ فلاڈ ڈیموکریسی ہے تو ہمارے جو سیاستدان ہیں امپرفیکٹ لوگ ہیں, اور وہ لوگ بھی جو فیصلے کرتے ہیں وہ قومی مفاد سے زیادہ اپنی ذاتی اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جب دونوں طرف سے آگ برابر کی لگی ہوئی تو پھر کیسے پاکستان کا مفاد جو ہے وہ پورا ہوگا؟ یعنی کہ یہ نہیں, اس بات پہ آپ نہیں چن رہے کہ آپ اپرائٹ افسر کو چنیں گے, سب سے کمپیٹنٹ آدمی کو چنیں گے. ظاہر ہے اس لیول پہ جب آپ 3 اسٹار جنرل ہوتے ہیں, سب میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے, تو پھر تو کوئی اور کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اور پھر وہ کوالٹی اگر یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس ٹاپ پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے وہ لوگوں کی خوشامد کر رہا ہے, وہ سفارش کروا رہا ہے, وہ بات چیت کر رہا ہے, یہ تو بڑی شرمناک مطلب ہے. اگر کوئی آدمی اپنے لیے اپنا نام خود پیش کرو, اس کا مطلب ہے کہ میرٹ بیس سسٹم نہیں ہے یہاں پر. اور یہ کہ اگر آپ کسی سیاستدان کے رحم و کرم پر ہیں, اب آپ مجھے بتائیے کہ اب یہ خود بتا رہے ہیں عامر صاحب کہ فیصلہ اگر نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, تو نواز شریف صاحب تو اس کو کوئی عہدہ نہیں رکھتے تھے سیاسی, مطلب الیکٹڈ اس کے اندر تو کوئی ان کا وہ نہیں تھا. وہ کس حیثیت سے کر رہے تھے وہ فیصلہ؟
वो कौन थे कि किसी को रद्द करें और किसी को पॉइंट करें? बेशक उन्होंने अपने भाई के जरिए करवाया, तो उसका मतलब है देयर समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, तो उसमें ठीक है। अच्छा, ये फैज हमीद साहब की आप दूसरा जो आप हम बात है कि इसका जब दायरा कार बड़ा होगा, देखिए फौज जैसे इदारे में कोई भी फर्द, ठीक है, अगर वो कुछ चीजों को अपने हाथ में लेता है या कुछ चीजों में कहते हैं कि खिलाफ कानून चला जाता है, तब भी एक इज्तिमाई वहां पे चेक एंड बैलेंस हर वक्त रहता है। और वहां पर ये नहीं हो सकता कि और अफसरान जो हैं, उनके साथी और उनके जो अफसर हैं, उनको इन चीजों वो बिल्कुल बेखबर हो इस मामले से। भाई सिर्फ ISI तो नहीं होती, MI नजर रख रही होती है हर चीज के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीपल चेकिंग हो रही होती हैं विद इन द इंस्टीट्यूशन, हर आदमी पे चेक होता है। फिर ये आपका तो उसी मतलब है, आपके वालिद सिक्योरिटी फोर्सेस में, एयरफोर्स में गालिबन थे, आपको तो मुझसे बेहतर पता है। तो वहां पर हर स्टेप के ऊपर जो एक मतलब है एक चेक एंड बैलेंस है। तो अगर ये चीज हुई है तो उसमें और लोग भी मुलव्विस हैं। तो फिर मैं समझता हूँ एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया है कि जिसकी वजह से आप देखिएगा कि इसमें बहुत सारे जो पर्दानशीनों के नाम, लेकिन एक इदारे के लिए कितना अच्छा होगा या बुरा होगा, उसके इमेज के लिए कैसा होगा। ठीक है कि आप कहेंगे जी बड़ा अच्छा खुद इंतसाबी का निज़ाम है और उन्होंने लोगों को जो है सजा दी जो लोग कसूरवार थे, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ मन भी होना चाहिए हम सब लोगों को कि ये हमारी पाक फौज के अंदर जिसपे लोग आंख बंद करके एतबार किया करते थे, उसमें क्या हो रहा है और क्या हो गया माजी में। और मेरे ख्याल में आगे चल के भी आपने रिवायत डाल दी कि अगर कोई और करेगा तो फिर आज के जो अफसरान है उन्हें भी सोचना चाहिए कि जी कल को उनके साथ भी इसी किस्म की जो है वो सलूक या कोई और आकर यही कुछ कर सकता है, इसी तरह एहतसाब हो सकता है। जी राइट। सो आमिर इलियास राना साहब, एक तो ये सवाल, एक तो इंफॉर्मेशन है, सुना आजकल फॉर्मर आर्मी चीफ काफ़ी एंकर्स को जिनसे बातचीत होती है मैसेजेस करके बड़ी क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं कुछ मामलात पर। सो इट मीन्स कि ये एक खदशा है या एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि बात फिर जनरल बाजवा तक भी जाएगी अगर ये आगे बढ़ती है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मैं आमिर इलियास साहब ने काफ़ी चीज़ें उठाई हैं और मैं उनको सम अप करने की कोशिश करता हूँ। नंबर वन, जनरल बाजवा का ये भी क्लेम है कि मुझे तो इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों ने ऑफर की थी। तो जो जुल्फी बुखारी की बात आप कह रही थी कि वो ऑफर कर रहे थे फैज हमीद को और उनका नाम बता रहे थे, तो मैं भी वो बड़ी अथेंटिसिटी के साथ बात कर रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ वाली ऑफर की बात। लेकिन मैंने वो भी बात बताई। लेकिन आप जहन में रखें कि जो नवाज शरीफ हैं वो पार्टी के कायद भी हैं और अब सदर हो चुके हुए हैं, उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है, वोट भी उनका है। शहबाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा और जो वजीर आजम हो या उनके करीबी लोग होते हैं, हमेशा मुशावरत उन्हीं के साथ होती है। तो जनरल आसिम मुनीर को 100% मेरिट पे नंबर 1 पोजीशन की वजह से रखा गया। जो मैंने आपको बताई ना, नवाज शरीफ ने जब मशवरे किए कि ये मैंने काम किए, बाजवा को लगाया तो ये हुआ, तो जिनके साथ उन्होंने मशवरे किए मैं भी उनसे मिला था, तो वहां जाके ये बात तय हुई थी कि जी मेरिट ही फिर रखें। जैसे सुप्रीम कोर्ट में है नंबर 1 है, उसको आप चीफ जस्टिस बना देते हैं, तो आप ये भी करके देख लें, बजाय इसके कि आप ये ढूंढें कि जी इसमें कैपेसिटी है। कोई फौज जो लेफ्टिनेंट जनरल बना देती है फिर उनके नाम डोजियर में आ जाते हैं जाने वाले आउटगोइंग चीफ जस्टिस की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, तो फिर वो कैपेबल तो समझे जाते हैं ना। ये तो नहीं होता कि जी वो इस काबिल नहीं है, उसके लिए किसी और कैपेबिलिटी को ढूंढने के लिए किसी तीसरे इदारे की तरफ तो नहीं जाना। अब आपकी चॉइस मौजूद है जो आपको कानून दे रहा है कि आप डिस्क्रिप्शन के तहत उसमें से किसी को चुन लें। तो ये मैं जनरल आसिम मुनीर के हवाले से क्लियर कर दूं। अब बात जो हो रही है ना कि बड़ी अच्छी बात है, हो गया, मैं भी इसका दाई हूं कि होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, लेकिन इस प्रेस रिलीज का पहला हिस्सा जो है ना वो उनके पर्सनल उस इख्तियार के जाती इस्तेमाल पे है जो उन्हें बतौर DGI था। वो जो भी काम करते थे अपने आर्मी चीफ की इजाजत से करते थे सियासत में, जो 2018 में इन्होंने भी किया, फैज हमीद ने और सब ने किए, लेकिन उन्होंने उस प्रेस रिलीज में उस बात को छोड़ दिया है, वो सिर्फ टॉप सिटी तक रखा है। फिर उन्होंने कहा पोस्ट रिटायरमेंट जो इकदाम किए, अब उसके अंदर बहुत कुछ बोल दिया। वो जानते होंगे क्योंकि वो फैज हमीद के भी उतने ही करीब थे जितने आज वालों के वो करीब हैं। ये उन्हीं का दावा है, मेरा कोई दावा नहीं है किसी के साथ कुर्बत का या किसी के साथ। हम अपने जिन लोगों से मिलते हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मुझे 6 अगस्त 2016 को पता चल गया था कि जनरल राहिल शरीफ को एक्सटेंशन नहीं मिल रही, और मुझसे जितने लोगों ने जो उस वक्त इस काम के लिए ढूंढ रहे थे बात, मैंने सबको एक ही बात कही थी कि जनरल राहिल शरीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और जनरल राहिल शरीफ बताएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब आप कभी भी किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे? उसके बाद जनरल बाजवा, मैं आपको कह रहा हूँ एक्सटेंशन तो उसके बाद जनरल बाजवा को भी मिली, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ बात कर रहे हैं ना वो उसके साथ मेल नहीं खाती। जो उन्होंने अप्रैल 19 की बात की ना कि मेरे पास आए थे या मैं गया था उनके पास, उस वक्त तो ISI में नहीं थे, आप ध्यान में रखिएगा। जनरल फैज वो आए थे शायद जुलाई में ISI में,
اور اس کے بعد یہ ساری باتیں جو چیزیں ہوتی رہیں، وہ پہلا مرحلہ تھا ان کا ڈی جی سی ہونے کا، اس کے بعد وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو کے چلے گئے تھے، جنرل عاصم منیر وہ آ گئے تھے یہاں پہ، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں ملا، حالانکہ ہمارے دوست سارے فٹافٹ کہہ دیتے ہیں کہ جی ڈیل تھی اسی لیے لندن چلے گئے ایکسٹینشن کی. واقعات کچھ اور ہیں. پہلے فخر امام نے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا تھا ججوں کی عمر بڑھانے کا، وہ تھا آصف سعید کھوسہ کو ریوارڈ دینے کا. وہ نواز شریف سے ایک صاحب ملے تھے جا کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو نا 3 سال اور بڑھا دیں، تو انہوں نے کہا ہم ووٹ نہیں کریں گے. وہ بل ختم ہو گیا. 20 اگست کو عمران خان نے یا 19 اگست کو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی. ٹھیک ہے، سب نے مان لی تھی، کوئی قصہ نہیں تھا. میں نے کھوسہ صاحب کا نام اس لیے لیا کہ اب اگلی بات میں آتا ہے. نواز شریف 19 یا 20 نومبر کو لندن چلے گئے. 22 نومبر کو اچانک سپریم کورٹ میں آصف سعید کھوسہ صاحب نے وہ کیس ٹیک اپ کر لیا سو موٹو کے تحت، اور 3 دن اس ملک میں یوں تھا جیسے اب مارشاء اللہ آئے گا، کیا ہوگا، حیجان ہوگا. اور پھر جب صحیح میسج ملا آصف سعید کھوسہ صاحب کو تو وہ جناب کیس انہوں نے کہا پارلیمنٹ 6 مہینے میں طے کر لے. اس کے بعد لندن پہنچے ہوئے نواز شریف نے ووٹ ضرور دیا، لیکن جب لندن نواز شریف گئے تھے، یہاں سارے لوگ پلیٹلیس گرا رہے ہیں، میں وائس جرنلسٹ کے دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ اڑن کھٹولا آئے گا اور نواز شریف کو لے جائے گا، اور وہ وہی کچھ ہوا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. جنرل فیض کو مشاہد حسین ملتے ہیں، جنرل فیض کے یہاں ایک فوتگی ہوئی تھی ان کے گاؤں میں، اور وہ چند لوگوں کو انہوں نے گھر اندر چھوٹے کمرے میں بٹھایا، اور مشاہد حسین سید نے جا کے کہا جنرل صاحب اچھا کیا آپ نے نواز شریف صاحب کو نا باہر بھیج دیا. انہوں نے کہا نہیں ہماری مجبوری تھی، ہم نے بھیجنا تھا. یہ بھی قصہ ہے، دونوں سے پوچھ لیجیے گا جا کے. راوی موجود ہیں مشاہد حسین، مطلب یہ چیزیں ہیں ہمارے یہاں چلتا ہے نا یہ سسٹم، ہم کیا کریں. مشاہد حسین سعید نے میرے شو میں کہا کہ اس وقت عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جانے والے ہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ایم ایل این کی آپس میں بات چیت ہوئی تھی. نہیں دیکھیں نا، میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، میں جو ان کی بات چیت تھی اپنی ہے، میں تو اپنی خبر پہ کھڑا ہوں نا، میں جرنلسٹ ہوں. مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی کیا گفتگو ہوئی تھی نیب میں جب یہ ایمبولینس لے کے پہنچے تھے وہاں، کیا کتنی دیر کے بعد نواز شریف اٹھے تھے. مجھے پتا ہے اگلے دن دوپہر کو کھانے پہ میں نے اگلے دن شو میں ابصار عالم کی موجودگی میں کہا کہ ابصار آپ کھانے میں موجود تھے نواز شریف کے ساتھ ہاسپٹل میں. مجھے وہ بھی پتا ہے کہ وہاں کیا گفتگو ہوئی تھی، لیکن وہ میں ابھی اپنے لیے رکھ رہا ہوں، وہ بات چیت وہ بعد کی بات ہے. جتنے کہانیاں بیچتے رہے، مجھے بتائیں کہ یہ شیری مزاری کیوں روئی، یاسمین راشد نے کیوں رپورٹ دی، عمران خان کو پتہ نہیں تھا جس نے ڈاکٹر فیصل کو شوکت خانم سے ڈالا اس کمیٹی میں، اور اس نے کہا ہاں پلیٹلیس گر گئے ہیں، ساروں کو پتا تھا. یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں. Okay, this is all a lot of information. So عامر ضیاء صاحب، یہ اس کے آگے اگر تھوڑا سا ہم چلتے ہیں تو یہ لگتا ہے یہ تو چلتے ہی رہے ہیں معاملات ایسے. جو بات کی جا رہی ہے جنرل فیض کی، اس کے ساتھ ہی ہمیں جنرل باجوہ کی بھی بات کر لی، لیکن جو دھرنا لے کر آئے تھے آپ کو یاد ہوگا نومبر کے شروع میں پی ٹی آئی کے بانی، سو پھر اب اس کے بھی کوئی کنیکشن جوڑتا ہے اس تعیناتی کے ساتھ؟ یہ مطلب ہے کہ اب تو وہ والا جملہ تھا نا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ بہت ساری کاموں میں ملوث رہے، اور مطلب اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ وہ ہے، تو وہ چیزیں بھی پردہ راز میں بھی تو زیادہ جو ایک ہمیں پتہ ہے وہ تو ٹاپ سٹی والا معاملہ پتہ ہے. اس کے علاوہ یقیناً یہ تمام چیزیں جو ہے تانے بانے بنائے جا سکتے ہیں، ہوں گے وہاں پر کہیں نہ کہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دیکھیں نا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے ہماری. اب تو مطلب ہے بیشک فوج کا اسٹانس باجوہ صاحب کے دور میں یہ تھا کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن عملاً تو کافی کچھ ان کا لینا دینا تھا. پتہ چل رہا ہے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں جب ان کا لینا دینا ہے تو، اور ظاہر ہے کہ وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل مطلب جو آپ کی قانونی ذمہ داری سے آپ تجاوز کر رہے ہیں نا، اور اس میں اب اس کا احتساب ہو رہا ہے، اور وہ احتساب ہو رہا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں نکل کر آ رہی ہیں. اور وہ مگر میں پھر آپ کو وہی بات دہراؤں گا کہ وہاں پر کوئی بھی انڈیویجول ایکٹ نہیں ہوتا، وہاں پر بہت ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو ادارہ طے کرتا ہے کہ جی یہ چیز جو ہے ادارے کا کوئی جو سربراہ ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ جو مشاورت میں لوگ ہوتے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں. ود یور ایکسپیرینس آپ کو لگتا ہے یہ باتیں کھلیں گی یا بس تھوڑی بہت سامنے آ کے پھر بند ہو جائیں گی؟ دیکھیے اب میں نے پھر عرض کیا کہ پینڈوراز باکس کھل گیا ہے، اور اگر فیض حمید صاحب کو اگر وہ کریں گے تو فیض حمید اپنے دفاع میں یقیناً اور نام بھی جو ہے وہ دیں گے اپنے، بالکل ان کو ایک لاجیکل سی بات لگتی ہے. تو پھر کہاں پہ رکتی ہیں ظاہر ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی کورٹ کی جو بھی وہاں پر ماشاء اللہ کورٹ کی وہ پبلک تو ہوتی نہیں ہے، ساری جو چیزیں ہوتی ہیں جو وہ یہ سب چیزیں کر رہے ہوں گے تو یقیناً پھر مجھے لگتا ہے کہ اور چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے اس کے اپنے خطرات ہوں گے. جب آپ بہت زیادہ ادارے کو ایکسپوز کرتے ہیں تو اس کی ایک اپنی ایک ڈائنامکس ہوتی ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ چیزیں کہاں جا کے رکیں گی، کیونکہ پاکستان جو ایک انچارٹڈ ٹیریٹری کے اندر جا رہا ہے اس وقت، اور لگتا ہے لوگوں کو کہ جی بالکل حکومت کو لگتا ہے کہ ہر چیز تو ان کی گرفت مضبوط ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ایک دم ہو جاتی ہیں،
اور بہت ساری فالٹ لائنز پاکستان میں کام کر رہی ہیں. تو اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں کہ یہاں پر سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی چیلنجز ہیں, یہاں پر آپ کو صوبائیت کا بہت زیادہ نظر آ رہا ہے بعض جگہوں کے اوپر چیزیں نا, تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں جمع ہو رہی ہیں. اور اس میں پھر یہ چیز بھی ہو رہی ہے کہ آپ کا جو ادارہ جس کو ہم سمجھتے تھے کہ جی فلالس ہے, بظاہر اس کا جو ایک امیج تھا, اس کے اندر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں انچارٹڈ ٹیریٹری میں جا رہے ہیں فریہ صاحبہ, اور ہم سب کو بطور پاکستانی فکر مند ہونا چاہیے. بہت زیادہ مطلب ہے خوشی کے ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے. جی I agree. Thank you so much gentlemen for being on the program. بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہوئی ہے. ماضی کی جو باتیں ہیں وہ اس لیے بھی سننی چاہیے یا ان کے حقائق اس لیے بھی پتہ چلنے چاہیے کہ آپ کو اپنے مستقبل کا تعین کرنا ہے اور یہ ادا کرنا ہے کہ جو ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں وہ دوبارہ نہیں کرنی. اگر اس نیت کے ساتھ آپ احتساب کریں یا اس نیت کے ساتھ آپ ایک ریفلیکشن کریں تو پھر قومیں آگے بڑھتی ہیں. Having said that, 14 اگست کی بہت بہت مبارکباد پورے پاکستان کو. بار بار میں کہتی ہوں کہ آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر کیجئے. پاکستان میں بہت ساری, ابھی ہم نے ڈسکشن کی, بہت ساری فالٹ لائنز ہیں, بہت مسائل ہیں, لیکن یہ ہمارا اپنا ملک ہے, یہ ہمارا ہے, اور اس سے بڑی کوئی پیاری بات نہیں ہے جو اونرشپ آپ کو یہ دیتا ہے, جو محبت آپ کو یہ دیتا ہے. مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنے ملک سے جب ہم بہت کچھ مانگتے ہیں تو ہم اپنے ملک کو دیتے کیا ہیں, ہمارا قومی فریضہ کیا ہے, بحیثیت قوم ہم کیا ایکچولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یہ سوال بھی ہمیں ضرور پوچھنا چاہیے. لیکن اٹس اے ڈے ٹو سیلیبریٹ, ضرور سیلیبریٹ کیجئے. نیگیٹیوٹی تو چلتی رہتی ہے, آج کے دن پازیٹیو اپروچ کے ساتھ گو اینڈ انجوائے یور ڈے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. پاکستان زندہ باد.